فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، قرآن کریم کا یاد کرنا، حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے اور نفل نماز سے افضل ہے. بعض متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ قرآن کریم کے یاد کرنے کی جو شغل ہے، مصروفیت ہے، یہ فرض کفایہ علوم کے شغل سے اور اس کے اندر مصروفیت سے افضل ہے. اسی طرح امام احمد اور ترمذی اور بہقی وغیرہ کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخراب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو تو وہ ویرانے اجاڑ گھر کی طرح ہے. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عذاب نہیں دے گا کہ جس نے قرآن یاد کر لیا ہو. جس دل کے اندر قرآن ہے اس دل کو عذاب نہیں دیا جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حافظ قرآن انتقال کرتا ہے، اس کے اوپر موت آتی ہے، تو رب العالمین زمین سے فرماتا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھانا. زمین عرض کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار، میں اس کے گوشت کو بھلا کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے سینے کے اندر تیرا کلام موجود ہے. اتقان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو زبانی یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا. اور وہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے گناہگار لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بخشوا لے گا کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہوگا. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جو قرآن یاد کرتا ہوا مر جائے تو ایک فرشتہ آ کر کے قبر میں اس کو قرآن کریم یاد کرائے گا، اور قیامت کے روز جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو حافظ ہو کر کے وہ اپنی قبر سے اٹھے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سارے صحابہ اکرام کو قرآن یاد کرایا تھا. آپ کے زمانے میں حافظوں کو قراء کہتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کریم یاد کراتے تھے جس ترتیب سے آج قرآن کریم جو ہے وہ موجود ہے. اور جبرائیل علیہ السلام جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور اس آیت کو فلاں آیت کے بعد جو ہے وہ رکھا جائے. چنانچہ اسی ترتیب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو قرآن کریم پڑھایا.
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس کو یاد کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ قرآن کریم کو حفظ کریں، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کروائیں، یاد کروائیں. اور اگر پورا قرآن نہیں ہو سکتا تو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ قرآن یاد کر سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں، اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں تو اس کا اہتمام کریں، اس کے اندر کوتاہی نہ کریں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.